السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, بالکل ٹھیک ہوں گے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسما جمشید فرام دا پلیٹ فارم آف علمی سٹی. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اسی ٹاپک کی وجہ سے, اسی عنوان کے اوپر ہم نے ہمارا ملک لیا تھا. یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اور بر صغیر کے لوگوں کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے. بہت اہم باتیں ہوں گی آج کے اس سیشن میں. آپ لوگ جو ہمارے ساتھ اس سیشن کو جوائن کریں گے, آپ لوگ اپنے سوال بھی ضرور ڈالیے گا, کیونکہ آپ کے سوالوں کے جواب ہم آج آپ تک پہنچائیں گے. کیونکہ اس سیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذیشان فاروق صاحب. آپ ایجوکیشنسٹ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں تہہ دل سے مشکور ہوں اپنی اسپیشلی راحت مصطفیٰ صاحب کی جانب سے, پوری ٹیم کی جانب سے علمی سٹی کا, کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا. اور جیسا کہ ہم آلریڈی اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ایک 14 لیکچرز کی ایک پوری سیریز ہے جس کا آج 3rd ایپیسوڈ سٹارٹ ہوا ہے. اس میں ہم نے ماڈل لرنر پہ بات کی تھی کہ ایک ماڈل لرنر کیا ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں ہم نے 4 اسپیکٹس آپ کے سامنے رکھے تھے. سب سے پہلا کہ ایک ماڈل لرنر وہ ہوتا ہے جو ٹائم مینجمنٹ جانتا ہو. فرسٹ ایپیسوڈ ٹائم مینجمنٹ پہ ہوا. سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم نے اس کی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ سکلز پہ بات کی, اور لاسٹ اسپیکٹ اس کی پرسنالٹی کا, لاسٹ کریکٹرسٹکس جو اس کی تھی وہ اسپیشلی لینگویج سکلز تھی. ٹھیک ہے, ایبلٹی آف کمیونیکیشن تھی. تو آج کا ہمارا سیگمنٹ اسی ماڈل لرنر والی سیریز کے ماڈل لرنر کے لاسٹ اسپیکٹ جو ہے کمیونیکیشن سکلز, لینگویج سکلز, اس سے ریلیٹڈ ہے. سو میں مشکور ہوں آپ کا, علمی سٹی کے پلیٹ فارم کا, کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہم اس سیریز کو چلائیں. جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ ایکنالجمنٹ سر. تو اگر ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں تو میرا سوال آپ سے پہلا یہی ہے کہ ہم زبان کو عقل کا ترجمان کہتے ہیں, تو آپ کی نظر میں ہم زبان کو اپنی پہچان کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ جی, آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے. زبان جو ہے وہ عقل کی ترجمان بھی ہے اور ہمارا ذریعہ شناخت بھی ہے. یعنی ہماری آئیڈینٹی کس چیز سے پہچانی جاتی ہے, وہ ہماری زبان ہے. بڑی سادہ سی بات ہے. عمومی طور پر جب لینگویج کے بارے میں پڑھا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ لینگویج جو ہے نا, زبان, وہ اس کا پرائمری پرپس کیا ہے جی؟ کمیونیکیشن. اور ابھی جب میں نے کمیونیکیشن کی بات کی تو زبان اور کمیونیکیشن کو میں نے الگ الگ اسی وجہ سے ڈسکس کیا, الگ الگ مینشن اس وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے ہاں زبان کو کمیونیکیشن کا پرائمری سورس سمجھا جاتا ہے, یا پھر زبان ہی کو پرائمری پرپس زبان کا کمیونیکیشن سمجھا جاتا ہے. جبکہ یہ ایک ہلکی سی چھوٹی سی غلط فہمی ہے. کیوں؟ آپ کا کویسچن ہے کہ ہماری ذہنی صلاحیتوں اور عقل کی ترجمانی زبان کیسے کرتی ہے. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ زبان بیسیکلی ہماری عقل و خرد, ہماری ذہنی صلاحیتوں, مینٹل ایبلٹیز کی ہی ترجمان ہے. کیوں؟ کیونکہ زبان جو ہے نا وہ ہمارے الفاظ کمیونیکیشن کے لیے بعد میں استعمال ہوتے ہیں. اول مقصد اس کا ہماری ذہنی صلاحیتوں کا استعمال اور ذہنی صلاحیتوں کا نکھار ہے. انٹلیکٹ ڈیولپ کرتی ہے زبان. کیا کرتی ہے؟ انٹلیکچوئل ٹیمپر ڈیولپ کرتی ہے, انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو نکھار بخشتی ہے. اس کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں, جو تھاٹس آتی ہیں اس کے ذہن میں, ان کو نشو نما دینے, پروان چڑھانے کا کام زبان کرتی ہے. اور کسی انسان کی عقل اور اس کے معیار کا پتہ اس کی زبان سے ہی چلتا ہے, کہ جب زبان کھولے گا, کچھ بولے گا, تبھی پتہ چل جائے گا کہ اس شخص کی شخصیت اور کردار کس نہج پہ کھڑا ہے. جی بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ کردار جو ہے, زبان اب کردار کی عکاسی کرتی ہے. جی تو بالکل. جب آپ کوئی بھی جملہ یا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس بات میں وزن ہونا چاہیے. تو کچھ جو جملے ہیں وہ ٹھوس اردو میں زیادہ وزن رکھتے ہیں, کچھ سلیس اردو میں زیادہ وزن رکھتے ہیں, اگر اسپیسیفکلی ہم اردو زبان کی بات کریں. تو اس حوالے سے میرا سوال ہے کہ ہم کسی بھی اپنی بات میں یا اپنے الفاظ میں وزن کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں؟ جی,
الفاظ میں اصل میں ہر زبان کا ایک حسن ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے اور وہ اس مزاج میں ہی اس کی خوبصورتی پنہا ہے. آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ زبان ایک مزاج کی نمائندگی اور ترجمانی، یا ایک زبان ایک مزاج کیسے ہوتا ہے. اس سے قبل چونکہ آپ نے اس کویسچن کو ارلی کر لیا تو میں بتاتا چلوں کہ کچھ الفاظ اس وجہ سے اس مخصوص زبان میں وزن رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے ان الفاظ کو اسی زبان میں سننے کے عادی ہو چکے. انسان کی یہ مینٹیلٹی ہے کہ پہلے جس زبان میں جس لفظ کو وہ سن لیتا ہے اس کو اسی انداز میں یا اسی زبان میں وہ لفظ بھلے لگ گئے ایک مرتبہ، تو سیکنڈ ٹائم دوسری مرتبہ وہ الفاظ اگر وہ دوسری زبان سے بھی سن لے لیکن اس کو اتنی چاشنی اور سرور اس میں نہیں آئے گا. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اسپیسیفکلی اگر میں اردو کی بات کروں تو بعض ایسے جملے ہیں، بعض ایسے مہذب انداز میں گفتگو اور کلام کے انداز کچھ ایسے ہیں اردو میں جو باقی زبانوں میں ہمیں نہیں ملتے، یا الا ماشاء اللہ اگر ملتے بھی ہیں اس کی کچھ وجوہات ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان سے ہماری آشنائی اتنی ہے کہ ہم اس کے دقیق گفتگو کو یا اس کے پیچیدہ الفاظ کو بھی آسانی سے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کے مزاج اور اس کی ثقافت کو ہم جانتے ہیں، جبکہ باقی زبانوں کی مزاج اور ثقافت کو ہر بندہ یا ہر دوسرا فرد اس انداز میں نہیں سمجھتا یا جانتا جس انداز میں اردو کو جانتے. اس وجہ سے سم ٹائمز ہمیں بعض الفاظ مخصوص زبان میں زیادہ بھلے لگتے ہیں، زیادہ اچھے لگتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اگر کہا زیادہ ویلڈ لگتے ہیں، جاندار لگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ زبان کے مزاج کو جب آپ سمجھ جائیں گے، آپ اس کے مزاج کو ایبزارب کر لیں گے، تب آپ کو ہر زبان کے الفاظ میں یہ چاشنی اور یہ لذت یا یہ اس قسم کی ویلیڈیٹی نظر آنا شروع ہو جائے. جی بالکل صحیح. اور اردو زبان کو تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک ایسنس الگ ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں. تو اگر ہم یہاں بات کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو زبان بڑی اچھی بولنی آتی ہے، کوئی بھی زبان، اور جو اس کے نئے سیکھنے والے آتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ان کو وہ خود سے کم تر کسی بھی لحاظ سے سمجھتے ہیں. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایسا کرنا کتنا ٹھیک ہے کہ اگر آپ کوئی بھی زبان اچھی آتی ہے، اس کا تلفظ اچھا آتا ہے، اس کو ادا کرنا اچھا آتا ہے، تو اس زبان کے نئے آنے والوں کو آپ اپنے سے کم تر تصور کریں؟ جی ایسا ہے کہ آپ کا یہ سوال ہمارے معاشرتی المیہ کی عکاسی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ایک المیہ پایا جاتا ہے. آپ کا بہت ویلڈ کویسچن ہے کہ جو زبان سے آشنائی رکھتے ہیں، جو زبان کو جانتے ہیں، نیوبیز جو آتے ہیں، جو نئے لرنرز آتے ہیں اینکشیسلی سیکھنے کے لیے، ان کا کلا، اس کی شوق اور اشتیاق کا کلا کما ہم کر دیتے ہیں اسی انداز میں، ان کو احساس کمتری دلا کر یا ان کو یہ جتا کر کہ بھائی مجھے زیادہ آتا ہے آپ کو نہیں. ایک بات جان لیں کہ اگر آپ کو ایک زبان آتی ہے، سپوز اگر مجھے کوئی زبان آتی ہے، تو یہ ایک، اگر میرے اینگل سے دیکھا جائے، میرے نظریے سے دیکھا جائے، تو یہ ایک انتہائی دلچسپ پہلو ہے اور میں دوسروں کو بہترین انداز میں سکھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بہترین انداز میں سکھا سکتا ہوں. اور یہ ایک انٹرسٹنگ کیس ہوگا کہ یار میں دوسروں کو لینگویج سکھا رہا ہوں. ہمارے ہاں سبجیکٹ سکھائے جاتے ہیں، لینگویجز نہیں سکھائی جاتی، اور نہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے. ایون کہ آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے کہ ان کو انفیریورٹی کمپلیکس میں ڈال دیا جاتا ہے، احساس کمتری میں ڈال دیا جاتا ہے. اصولی طور پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک بھی زبان اگر کسی کو مکمل اور جامعیت کے ساتھ آتی ہے، اس کے الفاظ کا ذخیرہ ٹھیک ٹھاک اس کے پاس موجود ہے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے لیے اس زبان کو اتنا سہل اور آسان بنا دے کہ دوسرے خوشی اور شوق سے سیکھیں. ہمارا المیہ کیا ہے؟ اگر مجھے کچھ آتا ہے تو میں اس چیز کو اتنا مشکل بنا کے پیش کروں گا کہ سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایبلٹیز والا بندہ تو کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ میرے سامنے بتانے والا موجود ہے، لیکن میرے جیسا سادہ بندہ اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا. اس کی عادت ہمیں بیسیکلی بچپن سے پڑی ہوئی ہے. جو بڑا بھائی میٹرک میں ہوتا ہے، چھوٹے 8ویں والے کو کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا آپ کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 8ویں کلاس پاس کرنا آسان ہے، میٹرک میں آؤ گے تو لگ پتا جائے گا کتنا مشکل کام ہے. بیسیکلی کیوں بتا رہے ہوتے ہیں ہم ان کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت بڑے فن خواہ ہیں.
اور بہت بڑا کوئی مار کا سر کر رہے ہیں جس کے پیش نظر یہ آپ جب آؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا. تو ہم نے دوسروں کو مشکل کر کے بتانا بچپن سے سیکھ رکھا ہے. پھر جائے کہ وہ بچپن والی عادات جو پختہ ہوئی پڑی ہیں ہماری, جب ہم پروفیشنل لائف میں جائیں گے یا پھر جب ہم اس نہج پر اس مقام پہ پہنچیں گے تو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں. تو اس کے لیے ایک آسان ترین حل یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی دلچسپ معاملہ ہے کہ اگر مجھے زبان آتی ہے اور میں کسی کو سکھاؤں اور لوگوں کے لیے اس کو اتنا آسان کر کے پیش کروں. جس شخص کو کوئی کام اچھی طرح سے آتا ہے نا, اس کے ہاتھ میں اس کام کو کرنا اتنا کا آسان اور سہل ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والا ایک بار سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار اتنی آسانی سے اگر اس کام کو کیا جا سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ انسان کے کام میں پرفیکشن کی علامت ہے. جب کوئی انسان زبان کو آسان کر کے بول رہا ہے اور بڑے دقیق اور انتہائی الفاظ کا ذخیرہ اور اس کی اس الفاظ پر گرفت جو ہے وہ نظر آتی ہے, لیکن بڑے آسان لہجے میں اور انداز میں بول رہا ہے, مشکل کر کے نہیں بول رہا, تو اس کا مطلب اس کو اس میں کمال اور پرفیکشن حاصل ہے. اب جب یہ لوگوں کو خود ہی آسانی نظر آنا شروع ہوئی, لوگ اٹریکٹ ہوں گے, آئیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, پہلے ہی مشکل بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو اصولی طور پر یہ مناسب نہیں ہے. آسان کر کے بتائیں تاکہ لوگ شوق اور اشتیاق کے ساتھ آئیں. اور میں پھر دہرا رہا ہوں اس جملے کو کہ یہ بڑا ایک دلچسپ سا معاملہ ہے کہ ایسا موقع ملے. جی بالکل. آپ نے اپنے اس جواب کے دوران جو بات کی کہ ہم سبجیکٹس نہیں سکھاتے, ہم سبجیکٹ سکھاتے ہیں, زبان نہیں سکھاتے. زبان نہیں سکھاتے. اور جی بالکل بالکل, اور ہم نے دیکھا بھی گیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کسی بھی لینگویج کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو ہائر ایجوکیشن میں کافی ذو معنی گفتگو سننے کا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے اوپر طنز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ مطلب یہ تو بہت آسان سی بات ہے, اگر کوئی پنجابی سبجیکٹ میں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے, انگلش لٹریچر میں کر رہا ہے یا اردو لٹریچر میں کر رہا ہے, تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ تو بہت آسان سا کام ہے. اور اگر کوئی کسی اسٹوڈنٹ نے بہت دوسرا سبجیکٹ لیا ہو, جس طرح بایو کیمسٹری لے لیں آپ, یا کچھ اور سبجیکٹ وہ پڑھا ہو, تو ہم کہتے ہیں جی یہ کچھ بن رہا ہے. لیکن اگر سمپل لینگویج کی بات کریں تو اس میں نہیں دیکھا جاتا. تو میرا سوال اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہی ہے کہ ان کو کون کون سے مسائل کا اس وقت سامنا ہے اس حوالے سے, جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہ جو سبجیکٹ سیکھ رہے ہیں وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ نہیں ہے. اصل میں یہ آپ کا جو سوال ہے نا وہ زبان کی اہمیت پہ ہے کہ زبان کی اہمیت کیا کیا ہے. دیکھیں یہ بات جان لیں, اول تو ہمارا یہ واقعی معاشرتی سینیریو, معاشرتی المیہ یہی ہے کہ جو سائنسز والا اسٹوڈنٹ ہے اس کو تو طالب علم مانا جاتا ہے, جو ہیومینٹیز اور آرٹس والا ہے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے, یہ ایک ذہنیت ہے ہماری. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ ہمارا یہ المیہ اس وجہ سے ڈیولپ ہوا ہے کہ ہم نے زبانوں کو زبان کا درجہ نہیں دیا. آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب تھا. آپ نے کہا کہ جو کوئی اردو یا پنجابی لٹریچر میں کوئی بچہ ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے تو اس کو اتنا سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ تو بڑا آسان سا ہے. اردو کو بیسیکلی ہم نے یکسر ایک زبان کی حیثیت دینے سے بالکل نظر اندازی برتی ہے. اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے, ترک کر دیا اردو کو, کیونکہ ہمارے گھر کی کھیتی ہے. لیکن جو ہائر ایجوکیشن لیول پہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اردو بھی ایک زبان ہے اور اس کو اتنی ہی امپورٹنس اور اہمیت دی جانی چاہیے, اور اس کے لیے بھی اتنے ہی دقیق مطالعہ ضروری ہے جتنا باقی زبان کو یا باقی مضامین کو سیکھنے کے لیے درکار ہوتا ہے. تو زبانوں کی اہمیت کی اگر بات کی جائے تو زبان کافی زندگی کے سپیئرز میں, پہلوؤں میں, زندگی کے مختلف آسپیکٹس ایسے ہیں جہاں پہ زبان, اسپیشلی لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں, لنگوسٹکس کی میں بات کر رہا ہوں, قطع نظر لٹریچر کے, وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں. اب اگر اس کی امپورٹنس اور اہمیت پہ بات کی جائے تو دیکھیں ہمارے ہاں جس طرح سی پیک کا منصوبہ جب سے شروع ہوا تو چائنیز لینگویج سیکھنے کا ایک رجحان آیا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. مختلف یونیورسٹیز ڈپلوما کی لیول تک اور ڈگریز لیول پروگرام سٹارٹ کروا دیے ہیں انہوں نے چائنیز لینگویج میں. اس سے پہلے اسپوکن انگلش لینگویج کے بارے میں بتایا, پڑھایا جاتا رہا ہے. مختلف زبانوں کو سیکھنے کے رجحان کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سارے, اور یہ کیوں
یہ تب شروع ہوا کام جب معاشرے میں اس کی ضرورت پیش آئی. سی پیک میں جب جابز آئی ایسے بندوں کی جو چائنیز اور اردو دونوں جانتے ہوں. اسی طرح ایمبیسیز میں جو جابز ہوتی ہیں اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے جو پر آور کے حساب سے پے کرتے ہیں ڈالرز میں, ایمبیسیز میں مختلف لینگویج کے ٹرانسلیٹرز درکار ہوتے ہیں, ایئرپورٹ کے ڈپارٹمنٹ میں ہر طرف سے ٹرانسلیٹرز درکار ہوتے ہیں. فردر مور جو دیگر بیرونی ممالک سے یہاں پہ ہمارے بزنس مین آتے ہیں بزنس کے غرض سے, ان کو یہاں پہ بزنس کی ڈیلنگ کے لیے کسی ایسے فرد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی زبان بھی جانتا ہو اور یہاں کی زبان بھی جانتا ہو. تو ہر لحاظ سے فائنینشلی بھی اگر دیکھا جائے اور مینٹلی, آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ سائنٹیفکلی یہ بات پرووڈ ہے کہ زبان کا ہمارے ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے میں بڑا اہم اور کلیدی کردار ہوتا ہے. تو اس قسم کے میں نے ابھی صرف فائنینشیل پرسپیکٹو پہ اس وجہ سے ڈسکس کیا کہ یہ وہ پہلو ہے تاکہ میں ایک پریکٹیکل حل بتا دوں کہ زبانیں سیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کا پریکٹیکل حل کیا ہوگا. باقی اس کے سائنٹیفک آسپیکٹس پہ انشاءاللہ ہم ایسے سے چل کے بات کریں گے وہ ود دا پیسج آف ٹائم. جی بالکل. ہم بات کر رہے تھے ابھی پنجابی اور اردو کے حوالے سے, تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں میں بچوں کو پنجابی بولنے سے منع کیا جاتا ہے اور اس بارے میں ان کو ڈانٹا جاتا ہے کہ کوئی بچہ اگر پنجابی بول رہا ہے تو مادری زبان اور علاقائی زبانوں کے اندر ہم کس طرح سے تناسب کے ایکول ان کو کس طرح سے بیلنس رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں انکریج کرنا چاہیے اپنی نسلوں کو کہ وہ پنجابی نہیں تو کم از کم اردو کا تلفظ اور وہ سب کچھ ٹھیک کر لیں, کیونکہ جس طرح ہمارا رجحان جا رہا ہے انگلش کی جانب, انگلش کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ماڈرن لینگویج ہے اس لیے سب کو سیکھنی چاہیے. یہ ہم نے بہانہ بنا لیا ہے ایک کہ ہمیں انگلش سیکھنی چاہیے اس وجہ سے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اردو یا پنجابی کی طرف اپنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو لا سکتے ہیں. اچھا جی, آپ کا یہ کویسچن بیسیکلی ہر گھر کے معاملہ اور ہر گھر کے مسئلے کی طرف نشاندہی بھی کر رہا ہے. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ ہم بچے کو روکتے ہیں, لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی پہ اگر بات کریں تو بچہ ٹھوس قسم کی پنجابی بول رہا ہوتا ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. بچے کو آپ جتنا روکو گے وہ اتنی ہی گوڑی قسم کی اور ٹھوس قسم کی پنجابی بولے گا. وجہ دیکھیں, پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کے سامنے بولنی ہی جب پنجابی ہے تو اس نے بھی پنجابی بولنی. ایک تو سمپل سی وجہ ہے, یہ لائٹر نوٹ میں نے بات کر دی. حقیقی بات یہ ہے کہ مادری زبان اور علاقائی زبان اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, میرا یہ مشورہ ہے. دیکھیں, اردو ہماری پہچان ہے, اردو ہماری قومی زبان ہے, آل اوور دا ورلڈ ہم پہچانے جائیں گے, اپنی زبان کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. لیکن ایک حقیقت یہ ہے جس کو ہم ماڈرنزم کے لبادے اوڑھنے کے بعد ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے, وہ یہ ہے کہ مادری زبان جو ہے نا ہماری, یا جس کو آپ نے علاقائی زبان بھی کہا, مدر ٹنگ بھی کہتے ہیں ہم اس کو, لینگویج کی زبان میں لینگویج میں ہم اس کو L1 کہتے ہیں. L1 مطلب اور نیٹو لینگویج جو ہے, مدر ٹنگ جو ہے ہماری, اس کو ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. آپ اس کو اڈاپٹ کرنے, اگر آپ اس سے ہٹ گئے, اپنے بچوں کو آپ نے یہ زبان نہ سکھائی, تو آپ کے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں پر اس کا منفی اثر پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ ٹرم تھوڑی سی نہیں ہو, یہ بات تھوڑی سی عجیب ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیں, ایک بات کلیئر کر لیں کہ اگر آپ کے مادری زبان پنجابی ہے, سرائکی ہے, پوٹوہاری ہے, ہندکو ہے, جو بھی ہے, اور معاشرے میں, محلے میں, علاقے میں آپ اردو بولتے ہیں, انسٹیٹیوٹس میں آپ اردو بولتے ہیں, یہ آپ کے بچے کے لیے وہ فائدہ مند آسپیکٹ ہے جو باقی بچوں کو نہیں ملا. اس کو بائی لنگول ہونا کہتے ہیں. بائی لنگول کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ بندے جو ایک زبان بول رہے ہوتے ہیں ان کو مونو لنگول کہتے ہیں. وہ شخص جو دو زبانیں بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو بائی لنگول کہتے ہیں. اور اسی طرح جو دو سے زائد بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ملٹی لنگول یا پولی گلوٹ کہا جاتا ہے لنگوسٹک کی زبان میں. بائی لنگول ہونا, ایک بات کلیئر کر لیں کہ ایک زبان سیکھنے والے شخص کے پاس 20 سے 25 ہزار الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے, ایک زبان والے شخص کے پاس. اور جب وہ دو زبانیں سیکھ جاتا ہے تو یہ ذخیرے کو ڈبل کر لیں آپ, یعنی 40 to 50,000 ورڈز اس کے پاس آ جاتے ہیں ان پارٹیکولر اور اسپیسیفک لینگویجز کی وجہ سے. ایک بات. دوسری بات,
روزانہ انسان کے ذہن میں جو خیالات ہیں نا، 60,000 خیالات ایک شخص کے ذہن میں ایک دن آتے ہیں. ایک شخص کے ذہن میں ایک دن 60,000 خیالات آتے ہیں. اور انسان کی یہ صلاحیت فطری طور پر اس کے اندر موجود ہے کہ وہ ان خیالات کو سوچتا اپنی مادری زبان میں. ہمارے ہاں دیکھ لیں، زبان کا کام کمیونیکیشن نہیں ہے لیکن ثانوی پرسپیکٹیو ہے، اس کا سیکنڈری پرسپیکٹیو ہے، ثانوی حیثیت ہے. پہلا مقصد، پہلا کام زبان کا انٹلیکٹ ڈیولپ کرنا ہے، تھاٹس کی نرسری. لاسٹ ٹائم میں نے پروگرام میں یہ بات کی تھی رائٹنگ اور ریڈنگ میں، کہ تھاٹس کی نرسری جو بچے کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، اس تھاٹ کی نرسری کو پروان چڑھانے کا کام زبان کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ذہنوں میں جو خیالات آتے ہیں ہم اس کو اپنی مادری زبان میں سوچتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں. ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ہماری مادری زبان میں ہوتی ہے. اب اگر بچے کو ہم نے اس کی مادری زبان سے ہی محروم کر دیا، یعنی اس کے انٹلیکچوئل ٹیمپر کی وہیں پہ ہم نے کلا کما کر دیا، وہیں پہ ختم کر کے رکھ دیا اس کا انٹلیکچوئل ٹیمپر. اس کے سوچنے کی جو ایبلٹیز ہیں، صلاحیتیں ہیں جو ابھی گرو کرنی تھی، وہ وہیں پہ ہم نے دبا دی. تو بچے کی ذہنی صلاحیت، اور یہی وجہ ہے کہ جونیئر لیول کا جو بچہ ہوتا ہے وہ روزانہ 400 سوال پوچھتا ہے، جبکہ میٹرک تک جاتے جاتے وہ ایک بھی سوال نہیں پوچھتا اپنے ٹیچر سے. کیوں؟ اس کی مینٹل ٹیمپر، ان سے انٹلیکچوئل ٹیمپر، ذہنی صلاحیتیں کیسے ختم ہوئی؟ جب اس کی مادری زبان کو دبا دیا گیا. جی. اس کی ایک مثال اور بھی سمجھ لیں کہ جب یہاں پہ انسان ہمارے پاس پریشان ہوتا ہے. الشبہ رانا کا کامنٹ ہے کہ جیسے کہ اسکول میں انگلش لینگویج سکھائی جاتی ہے، پنجابی اور اردو زبان سکھائی جانی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ الشبہ، کیونکہ یہ ایسی زبانیں ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں. اور ہم نے ملک بھی، میں نے جس طرح پروگرام کے شروع میں کہا، ہم نے ملک بھی اسی بنیاد پہ لیا تھا کہ ہم نے اس میں اردو زبان کو فروغ دینا ہے. ہم نے اردو زبان کو اپنانے کے لیے اپنی شناخت بنائی تھی. ہم جی، جیسا کہ اسکول میں انگلش زبان سکھائی جاتی ہے، پنجابی اور اردو بھی سکھائی جانی چاہیے. اس سے پہلے ایک بات میں کلیئر کر دوں، اسکول میں انگلش واقعی سکھائی جاتی ہے؟ میرا ایک سوال تو یہ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا کویسچن یہ ہے، اس پہ بھی لاسٹ کویسچن میں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ زبان کیا واقعی ہمارے اسکول میں سکھائی بھی جاتی ہے کہ نہیں سکھائی جاتی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، اردو اور پنجابی سکھائی جانی چاہیے. دیکھیں ایک بات کلیئر کر لیں، مادری زبان جو ہماری ہے، مادری زبان ہماری، وہ ہماری گھر میں ہی سکھائی جانی چاہیے. میرا تو یہ پرسپیکٹیو ہے. کیوں؟ مادری زبان ہم نے گھر سے سیکھ کے نکلنا ہے، اور اسی میں ہم نے اپنے ذہنی استعداد اور ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں گھر سے سیکھنی چاہیے. اگر اردو ہماری مادری زبان ہے، وہ بھی ہمیں گھر سے سیکھنی چاہیے یا معاشرے سے سیکھ لینی چاہیے. اداروں میں جا کے جس زبان کو سیکھنے کی بات ہے نا، وہ سیکنڈ لینگویج ہے. وہ سیکنڈ لینگویج آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ چاہے اردو ہو، چاہے انگلش ہو، یا چاہے کوئی بھی سیکنڈ لینگویج ہو. آپ کی جو فرسٹ لینگویج ہے، آپ کی جو مدر ٹنگ ہے، وہ اس کی بہترین درسگاہ جو آپ کی ہے وہ آپ کا گھر ہونا چاہیے. اور اس کا بہترین معلم بھی آپ کے والدین کو ہونا چاہیے، کیونکہ ان سے بہتر ایموشنز کے ساتھ، جذباتیت کے ساتھ آپ کو کوئی نہیں سکھا سکے گا. کیونکہ زبان کو سیکھنے کے لیے جذباتی وابستگی درکار ہوتی ہے، جو آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کے گھر والے، ان کے علاوہ آپ کو اتنے پرفیکٹلی کوئی نہیں سکھا سکتا. لہٰذا مادری زبان یعنی جو L1 ہے وہ گھر سے ہی سیکھنی چاہیے. باقی ایسے بچے جن کی مادری زبان اردو اور پنجابی نہیں ہے، ہاں اگر ان کو ادارے آفر کر دے اردو، ایسے طلباء کی کثرت ہو جس علاقے میں، وہاں اگر ادارے آفر کر دے اردو اور پنجابی اسی طرح جس طرح انگلش سکھائی جاتی ہے، تو یہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کی مادری زبان ہی پنجابی ہے، وہاں پہ اداروں کو مادری زبان سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ اپنے گھر سے سیکھیں.
کیونکہ بہترین انوائرمنٹ اور بہترین ایموشنل اٹینشنز جو ہمیں گھر سے ملتی ہیں زبان کو سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، وہ اور کہیں سے نہیں ملتی. جی فردر مور ہم بائی لنگول کی بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو دو زبانیں بول سکتے ہیں ان کو بائی لنگول کہتے ہیں، اور اس سے آگے پھر پولی گلاٹ کی طرف جاتے ہیں کہ وہ پولی گلاٹ ہوتے ہیں وہ لوگ جو زیادہ زبانیں بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سائنٹیفکلی یہ پروف بات ہے کہ وہ لوگ جو بائی لنگول ہوں، جو دو زبانیں بولنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، پہلے ہم اس پہ بات کر چکے کہ ان لوگوں کے اندر الفاظ کا ذخیرہ ڈبل ہو جاتا ہے، خیالات کو پروان چڑھانے کی صلاحیتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بائی لنگول بیسیکلی 3 قسم کے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ تینوں لوگ پائے جاتے ہیں. بائی لنگول 3 قسم کے ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ تینوں اقسام موجود ہیں، پائی جاتی ہیں. ان کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ان کے ساتھ ڈیل اسی کے مزاج کے یا ان کی اس کیٹیگری کے اکارڈنگلی کیا جائے. ایک ہوتے ہیں کمپاؤنڈ بائی لنگول. کمپاؤنڈ بائی لنگول وہ بندے ہوتے ہیں، وہ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے ایکولی 2 زبانیں سیکھی ہوتی ہیں، ایکولی سیکھی ہوتی ہیں 2 زبانیں، یعنی ان کو گھر سے ہی 2 زبانیں یا معاشرے سے ہی 2 زبانیں اکٹھے سیکھنے کا موقع ملا ہوتا ہے. اس کے بعد کوآرڈینیٹ بائی لنگول وہ بندے ہوتے ہیں جن کے اندر ابھی L1 یعنی ان کی مدر لینگویج جو ہے، مدر ٹنگ، وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں اور دوسری زبان سیکھنے کا پروسیس ان کا چل رہا ہوتا ہے اور وہ ایج بھی ہوتی ہے جس میں وہ سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سب آرڈینیٹ بائی لنگول وہ بندے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت، جو ایک زبان سیکھ چکے ہوتے ہیں اور اپنی مدر ٹنگ کے الفاظ کے ذریعے ہی دوسری زبان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسری زبان کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بہت سی زبانوں میں بہت سے الفاظ کافی حد تک یکسانیت پائی جاتی ہے. ایکوریٹ ورڈ بالکل ویسا نہ بھی ہو لیکن ملتا جلتا ہوتا ہے، تو وہ ان ملتے جلتے الفاظ کی بنا پر اپنی مادری زبان سے ایبسٹریکٹ کر کے کچھ خیالات نکال کر الفاظ کو جج کر کے اس کا رسپانس کر رہے ہوتے ہیں. ان تینوں اقسام کو آپ ایک ہی فیملی میں سمجھ لیں، جو ریسنٹلی ابھی یہاں پہ پنجاب میں شفٹ ہوئی ہیں ایسے ایریا سے جہاں وہ سندھی بولتے تھے سارے، یا بلوچی بولتے تھے، یا پشتون تھے، پشتو بولتے تھے، ریسنٹلی شفٹ ہوئے ہیں. ان کا ایک بیٹا ہے جس کی عمر ابھی 1 سال سے کم ہے، ایک ان کا بیٹا ہے جو سکول گوئنگ ہے، مطلب میٹرک لیول کا ہے یا انٹر لیول کا ہے، اور والدین. ان کا وہ بیٹا جو 1 سال سے کم عمر رکھتا ہے وہ بیسیکلی کمپاؤنڈ بائی لنگول ہوگا. کیا مطلب؟ دونوں لینگویجز جو پشتو زبان یا سرائکی یا سندھی اپنے گھر میں بولی جاتی ہے وہ بھی، اور جو سوسائٹی میں وہ سنے گا، دونوں لینگویجز کو ایکولی ڈیولپ کرے گا، کمپاؤنڈ بائی لنگول ہوگا. سب آرڈینیٹ کوآرڈینیٹ بائی لنگول ان کا وہ بیٹا ہوگا جو پیچھے سے پشتو اپنے مطلب اسپیسیفک ایریا سے پشتو یا سرائکی یا سندھی سیکھ کے آیا ہے، یہاں پہ انسٹیٹیوٹس میں وہ اردو سیکھے گا. ایک زبان سیکھ چکا ہے، دوسرے کے سیکھنے کا پروسیس جاری ہے، یہ کوآرڈینیٹ بائی لنگول ہوگا. سب آرڈینیٹ بائی لنگول اس کے پیرنٹس ہوں گے، وہ والدین جو آئے تو اپنی زبان میں پختگی لے کر آئے ہیں، نئی زبان ابھی سیکھنے کا پروسیس بھی ان کا نہیں چل رہا، صرف چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ وہ بھی اپنی زبان سے ہی ملتے جلتے الفاظ کے رسپانس میں یہ سوچ کے بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے اقسام ہے. اور ایک بات بتاتا چلوں، 1960 سے پہلے، 1960 سے پہلے بائی لنگول ہونا یہ نیگیٹو آسپیکٹ شمار کیا جاتا تھا ہماری مینٹل کیپیبلٹیز کا، یعنی ہماری ذہنی صلاحیتوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ سوچا جاتا تھا 1960 سے پہلے. لیکن آفٹر دیٹ
اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سائنٹیفک ریسرچز ہوئی تو یہ نظریہ تھوڑا سا بدل گیا. اب بائی لنگول کے جب فوائد سمجھ آ جائیں گے تو پولی گلوٹ اور ملٹی لنگول ہونے کے فوائد اس سے اور بڑھا لیں آپ. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل ٹیمپر، اب دیکھیں ذرا ایک زبان والے کا انٹلیکچوئل ٹیمپر کتنا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، اپنے تھاٹس کو، اپنے خیالات کو وہ بہتر انداز میں ایبسٹریکٹ کر سکتا ہے. تو جس کی زبانیں دو ہوں تو اس کا انٹلیکچوئل ٹیمپر کتنا بڑھ چکا ہوگا، ذہنی صلاحیتیں کتنی بڑھ چکی ہوں گی. فردر مور مونو لنگول کے بجائے، سنگل لینگویج سپیکر کے بجائے بائی لنگول بندہ تعلیمی میدان میں زیادہ کارکردگی دکھا رہا ہوتا ہے. یہ وجہ ہے کہ پنجاب میں وہ بیٹے بیٹیاں یونیورسٹیز میں زیادہ نمایاں کارکردگی دکھا رہے ہوتے ہیں جو بائی لنگول ہیں. سرائکی ریجن سے آئے ہوئے ہیں، جنوبی پنجاب سے ہیں، سرائکی سپیکنگ ہے، پشتون ہے یا اسپیشلی سندھی سپیکنگ ہے، ان کی کارکردگی زیادہ بہتر ہوتی ہے تعلیمی میدان میں کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے ان کے بائی لنگول ہونے کی وجہ سے. فردر مور زبان چونکہ ایک پوری کی پوری ثقافت اور کلچر کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے، لہٰذا دو ثقافتوں کو جو جانتا ہے وہ شخص دو مختلف لوگوں اور دو مختلف طبقوں کے مزاج کو جانتا ہے، ان کے مزاج کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے اس کو واسٹ ایکسپلوریشن اور کین اینڈ ڈیپ آبزرویشن کا موقع مل جاتا ہے جو اس کو پریکٹیکل لائف میں بڑا فائدہ مند ثابت ہوگی. اور جو لوگ ٹریول اینڈ ٹور کے شوقین ہیں ان کے لیے تو ملٹی لنگول یعنی پولی گلوٹ ہونا زیادہ مفید رہے گا. سپوز دیٹ آپ کسی ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں یا کسی ایریا میں ٹریولنگ کے لیے جا رہے ہیں اور ٹورزم کے طور پر آپ گئے ہیں، ایز اے ٹور وہاں پہ ٹورزم کے لیے گئے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا کہ آپ کی ملاقات ایک ایسے ان ناؤن پرسن سے ہوئی جو ڈفرنٹ لینگویج بولتا تھا. اب لکیلی آپ کو وہ لینگویج آتی تھی، آپ نے اس کے ساتھ اس کی زبان میں جب بات کی تو اس نے آپ کو زیادہ پرفیکٹلی اور پراپرلی گائیڈ کیا. اس کی مثال یوں سمجھ لیں، آپ آؤٹ آف اسٹیشن ہو اور وہاں آپ کی ملاقات ایسے شخص سے ہو جو آپ کے ہی ایریا کا رہنے والا ہو، چاہے آپ کو اسے اپنے بلاک میں اپنی کالونی میں اس کے ساتھ السلام علیکم اور وعلیکم السلام سے زیادہ دعا سلام نہ بھی ہو، جب آپ کو اپنے شہر یا اپنے ایریا یا اپنے علاقے یا اپنے کنٹری کے باہر جا کر وہی بندہ ملے گا، اس کے ساتھ ایک چونکہ علاقائی مناسبت ہے، مماثلت ہے، اس بنا پر ہماری اس کے ساتھ ایک یکسوئی، یگانگت، ہم آہنگی ڈیولپ ہو جائے گی. اب یہی وہاں پہ ہوگا جب آپ ملٹی لنگول ہوں گے، آپ ٹریولنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، ٹورزم کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ ایسا بندہ ملا جس کی لینگویج لکیلی اور فارچونیٹلی آپ کو آتی ہے، آپ جب اس سے اس کی لینگویج میں بات کریں گے وہ بھی آپ کو ایسا ہی فیل کرے گا. تو یہ ہر لحاظ سے زبانوں کو سیکھنا یا زبانوں کا آنا ہر لحاظ سے ایوری اسپیکٹ آف لائف، تعلیمی لحاظ سے بھی، سائنسی لحاظ سے بھی اور باقی ہمارے ٹریول اینڈ ٹور کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مفید ہوتا ہے. جی بالکل، آپ نے یہاں پہ لنگوسٹک کو بڑے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے ایکسپلین کیا، بیکاز مختلف زبانوں کا آنا ایک آرٹ ہوتا ہے، یہ ایک اسکل ہوتی ہے. تو میرا سوال اس سے ہی متعلق ہے کہ ہمیں کوئی بھی زبان سیکھنے میں کون کون سی مشکلات پیش آتی ہیں، اگر اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں، پھر ہم دوسرے حصے کی طرف جائیں گے. جی اچھا، یہ جان لیجئے کہ ہر زبان کے دو ایکٹیو پارٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ریڈنگ اور لسننگ کہتے ہیں، دو پیسیو پارٹس ہوتے ہیں جن کو ہم سپیکنگ اینڈ رائٹنگ کہتے ہیں، اور انہی کی بنا پر ہم کوئی نہ کوئی زبان سیکھ سکتے ہیں اور ان کی زبان کو سیکھنا ممکن بنا سکتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ریڈنگ اور رائٹنگ پہ تو فوکس کیا جاتا ہے لیکن لسننگ اور سپیکنگ کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دو اسپیکٹس کو، دو پارٹس کو ہم فوکس کر دیتے ہیں اور دو کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے طلباء کو
اب میں اسٹوڈنٹس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک وہ جو شرعی علوم حاصل کرنے والے طلباء ہیں مدارس کے اسپیشلی، دوسرے وہ جو عصری علوم والے طلباء ہیں ہمارے اسکول اور کالجز والے اسپیشلی. ان دونوں کیٹیگریز کو کہیں نہ کہیں لینگویج کو سیکھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسکول کالج والے کو انگلش سیکھنے میں مشکل آتی ہے، مدارس والے کو عربی سیکھنے میں مشکل آتی ہے. اور اگر دیکھا جائے اس کو ضمنی طور پر میں بات کرتا چلوں کہ او اے لیول والے جو بچے آتے ہیں ان کو اردو میں مشکل آتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کو یہ مسائل ان ود دا پیسج آف ٹائم آتے رہتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، مدارس والے بچوں کا مسئلہ تو ود دا پیسج آف ٹائم سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اسکول اور کالجز والے بچوں کو بھی یہ مسئلہ اسکول اور کالج کی سطح پر اتنا نہیں آتا. کیوں؟ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سلیکٹو سلیبس ہوتا ہے، ہیلپنگ بکس ہوتی ہیں، چاہے ساری بکس انگلش میں ہی کیوں نہ ہو، ٹیچر پڑھاتے تو اردو میں ہی ہیں، سمجھا دیتے ہیں، سارا کچھ سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ مسئلہ اتنا بڑا شمار نہیں کیا جاتا. لیکن یہی طلباء جب یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں، یہی طلباء جب یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں تو ان کو انگلش زبان کا سب سے بڑا بیریئر اور سب سے بڑی مشکل اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکس ساری فورن آتھرز کی ہوتی ہیں، ہیلپنگ بکس بھی زیادہ موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کی ٹرانسلیشن بھی نہیں مل پاتی. اور پھر پروفیسر صاحب آتے ہیں انگلش میں لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. ابھی کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا، کوئی پلے بھی نہیں پڑا ہوتا تو مڈز آ جاتے ہیں. اب مڈ سے جان چھڑانے کی ابھی فکر شروع ہوتی ہے، اسائنمنٹ اور کوئز کے شکنجوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں. تو مطلب کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی لیول پر آ کے اسٹوڈنٹس کو سب سے بڑا جس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انگلش لینگویج ہے. اور غضب بلائے غضب زیادہ مشکل ان طلباء کے لیے، ان بیٹے بیٹیوں کے لیے ہوتی ہے جو دیگر اضلاع سے آئے ہوتے ہیں یا دیگر صوبوں سے آئے ہوتے ہیں. اب ایسا بندہ جو پنجاب سے ہی بلانگ کرتا ہے، اس کو تو صرف ایک زبان کا مسئلہ ہے انگلش کا، یونیورسٹی لیول کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایسا شخص جو پنجاب سے نہیں ہے، سندھ سے آیا ہے، خیبر پختونخوا سے آیا ہے، گلگت بلتستان سے آیا ہے، بلوچستان سے آیا ہے، اس طالب علم کو 3 زبانوں میں مشکل آئے گی، 3 میجر زبانوں میں مشکل آئے گی. پہلا کس میں؟ سب سے پہلے تو مشکل اس کو اس بات میں آئے گی کہ وہ ادارے میں تو چلو اس کو مشکل کا سامنا ہے، وہ صرف ایک زبان انگریزی کا، انگلش کا. لیکن جب وہ ادارے سے باہر نکلے گا، ہاسٹل میں جائے گا یا معاشرے میں جائے گا تو بیک وقت اسے پنجابی اور اردو کا بھی سامنا ہوگا. تو ان طلباء کے لیے زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ بیک وقت 3 زبانیں فیس کر رہے ہوتے ہیں اپنی مادری زبان کے علاوہ، پنجابی، اردو اور انگلش. اب ان کے لیے یہ تینوں زبانیں فیس کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آپ کو صرف اسپیشلی یہ جو پنجاب کے ریجن والے بچے ہیں ان کو صرف ایک پنجابی سے مشکل ہوتی ہے، صرف ایک انگلش کی وجہ سے مشکل درپیش ہوتی ہے. اور اس مشکل کو ملٹی پلائی کر لیں 3 کے ساتھ جو آؤٹ سائڈر اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ مسئلہ ملٹی پلائی بائی 3 ہو جاتا ہے، ان کی یہ مشکل اتنی بڑھ جاتی ہے. پھر غضب بالائے غضب وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹس جب اپنے ایکسنٹ میں، اب ظاہر سی بات ہے ایکسنٹ کو بدلنے میں، کسی بھی لینگویج کی ایکسنٹ کو بدلنے میں اتنی آسانی نہیں ہوتی، وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ درکار ہوتا ہے، اور اس وقت کے دوران آپ اور ایک وقت گزارنے کے بعد آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. اب جب اردو بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے سرائکی ایکسنٹ میں سم ٹائمز بولتے ہیں یا پشتو ایکسنٹ میں بولتے ہیں، اپنے اسپیسیفک ایکسنٹ میں وہ اردو بول رہے ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان بیٹے بیٹیوں کا، ان طلباء کا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہ اور ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کا شروع والا جو کوسچن تھا، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بیٹے پریشان رہتے ہیں. ایسے بچوں کے لیے اب دیکھیں ان کی ڈیفیکلٹی آپ سے 3 گنا زیادہ ہے کیونکہ ان کو 3 زبانوں سے، اپنی مادری زبان کے علاوہ 3 زبانوں کا سامنا ہے. لہٰذا ان کے ساتھ نرمی، شفقت اور زبان سکھانے والے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ پیش آنا چاہیے تاکہ وہ شوق سے سیکھیں، تاکہ وہ خوشی سے اور شوق سے سیکھیں، نہ کہ ان کو اس بات پہ احساس کمتری دلا دی جائے کہ بھائی تم فلاں علاقے سے آئے ہو، تمہیں اردو بولنی نہیں آتی، اور اس قسم کا کوئی طنز کیا جائے. جی.
بالکل یہاں پہ ہم نے لنگوسٹک کی بھی بڑے اچھے طریقے سے بات کی اور مسائل کے طلباء کے مسائل کے حوالے سے بات کی. تو اگر ہم دوسری طرف آئیں زبان کے ہی آتے ہوئے کہ زبان کے ذریعے پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی کس طرح سے پھیلتی ہے، یہ میرا ایک سوال ہے یہاں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی رہنمائی کریں، کیونکہ جب آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں، وہی نیگیٹیوٹی یا پازیٹیوٹی کا اوریجن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. جی ایسا ہے کہ یہاں پہ میں ایک حدیث کوٹ کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کے وسط میں یعنی ان دا سینٹر آف پیراڈائز پہنچا دوں گا. ان میں سے ایک چیز ہماری زبان ہے. مطلب کہ یہ ایک ڈبل ایج ویپن ہے جو کنسٹرکٹیو ورک بھی کر سکتی ہے اور ڈسٹرکٹیو ورک بھی کر سکتی ہے. اس کو سنبھال کے پازیٹیولی ہم نے لے کر چلنا ہے، ادروائز ڈسٹرکشن ہی ہوگی. اس کو اتنی امپورٹنس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس وجہ سے دی ہے کہ یہ دو دھاری ایک تلوار کا کام کر سکتی ہے، جس سے آپ کا ہی سوال کہ پازیٹیوٹی بھی پھیل سکتی ہے اور نیگیٹیوٹی بھی. اب یہ ہم نے اس کو سوچنا ہے کہ ایک شاعر نے کہا تھا، پنجابی کا ایک شعر ہے کہ جو بول زبانوں نکل گیا وہ تیر کمانوں نکل گیا. یہ بڑی مشہور بات ہے، بڑی عام سی بات ہے. کیا مطلب کہ یہ ایریورسیبل ریئیکشن ہے، یہ کبھی واپس نہیں ہو سکتا ہے اور اس کا مداوع بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو ویپن یعنی ہتھیار کا زخم تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا اور الفاظ کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ الفاظ اور زبان یہ ان کے الفاظ کے چونکہ دانت تو نہیں ہوتے، لیکن یہ کاٹنے کی اور تکلیف پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ دونوں چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. یہ انسان کا اپنا ظرف اور مزاج ہے کہ وہ کیا ڈیولپ کرتا ہے، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی. جی بالکل. اور جب ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں، جب ہم الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہے. تو جی ایک بالکل. بڑی مشہور مثل ہے کہ پہلے بات کو تولو اور پھر بولو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس معاشرے میں ہم کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ جس معاشرے میں ہم ابھی رہ رہے ہیں کہ پہلے کسی بات کو تولا جائے اور پھر بولا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ اچھا، پہلے تولو پھر بولو. آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے. ہم اپنے معاشرے میں اس کو دو طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو سوال ہے وہی جواب ہے. پہلے تھوڑا سوچ لیں پھر اپنی گفتگو کا آغاز کریں. ایک تو سمپل سا وے یہ ہے. دوسرا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر بتاتا چلوں تو اس کا حل یہ ہے کہ پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ میں جس فرد کے بارے میں، جس بھائی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، کمپیریٹیولی اس کے سامنے یا میں کس لیول پہ کھڑا ہوں، میری اس ٹائم سٹیٹس کیا ہے، میری نظر میں میرا سٹیٹس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس بھائی کو جس کے لیے میں مطلب کہ اس قسم کے نیگیٹو ورڈز یوز کرنے جا رہا ہوں، مائٹ بی پاسبل یہ مجھ سے بہتر ہو. اگر میں اپنی نظر سے خود کو دیکھوں تو یہ مجھ سے بہتر ہی ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہی وہ فلسفی ہے بیسیکلی جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے، جس کے پیش نظر یہ جو آپ نے مطلب کہ محاورہ بولا اور یہ بھی اسی کے ضمن میں ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک. اگر ہم بس پروگرام کے آخری حصے میں ہیں تو جو مسائل ہیں زبان کے لحاظ سے، لینگویج کے لحاظ سے، اگر ہم ان کے حل کی جانب چلیں تو میں چاہوں گی کہ آپ رہنمائی فرمائیں کہ ان مشکلات کا حل کس طرح سے ہو سکتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو جو مسائل ہیں ان کا حل کس طرح سے ہو سکتا ہے. میں چاہتی ہوں آپ اس بارے میں بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. چل ٹھیک ہو گیا. اچھا، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کر لیا کہ ایک زبان کے، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے دو ریسیپٹیو پارٹس ہوتے ہیں جو ریسیو کرتے ہیں انفارمیشن کو، وہ ہے لسننگ اور ریڈنگ. دو پروڈکٹیو پارٹس ہوتے ہیں جو جنریٹ اور پروڈیوس کرتے ہیں، وہ ہے اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ. ٹھیک ہے. یہ ایک سیٹ ہے، ریڈنگ اور رائٹنگ کا ایک سیٹ ہے. ریڈنگ ریسیو کرتا ہے، رائٹنگ اس کو ہم جنریٹ کر دیتا ہے جو ہم نے ریسیو کیا تھا. اسی طرح لسننگ اور اسپیکنگ جو ہے وہ
لسننگ جو ہے وہ ریسیور ہے اور اسپیکنگ کیا ہے وہ اس کا جنریٹ کر دیتا ہے اس لسننگ کو. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نے پہلے بھی عرض کی, ریڈنگ اور رائٹنگ پہ فوکس کی جاتی ہے, لسننگ اور اسپیکنگ کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. پھر جب طلباء کو, اسپیشلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی لیول پر انگلش کا ایک سویر قسم کا بیریئر نظر آتا ہے, وہ بھاگتے ہیں اسپوکن کورسز کی طرف. وہ کدھر بھاگتے ہیں؟ اسپوکن کورسز کی طرف. اب اسپوکن کورسز کی طرف جب وہ بھاگتے ہیں نا, وہاں ان کے ساتھ پرینک ہو جاتا ہے. میں نے ورڈ پرینک اس وجہ سے یوز کیا کہ وہ جاتے ہیں اسپوکن کورس کرنے, وہاں ان کو گرامیٹیکل ورک پہ لگا دیا جاتا ہے, ان کو گرامر کروائی جاتی ہے جس کا تعلق ریڈنگ اور رائٹنگ کے ساتھ ہے, لسننگ اور اسپیکنگ کے ساتھ نہیں ہے. یہ جان لیں, وہ بیٹا جس کو ریڈنگ اور رائٹنگ نہیں آتی وہ بھی لسننگ اور اسپیکنگ کر سکتا ہے. اس کی مثال ہم خود ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں اپنی زبان بولنا پہلے سیکھی یا لکھنا پڑھنا پہلے سیکھا؟ بچہ پہلے بولنا سیکھتا ہے پھر لکھنا پڑھنا سیکھتا ہے. یعنی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کسی زبان کو لکھنے یا پڑھنا آنا اس کو سیکھنے کے لیے شرط نہیں ہے. اور اگر کسی آپ یہ سوچ رہے ہیں, یہ معیار بنا رہے ہیں کہ اگر اس نے لکھنا پڑھنا سیکھے گا پھر ہی یہ بول سکے گا, تو پھر پی ایچ ڈی اور ایم فل اسکالرز جو ہوتے ہیں ہمارے, وہ انگلش کیوں نہیں بول سکتے؟ لکھنا پڑھنا تو ان کو آتا ہے, اچھی طرح آتا ہے. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اب اول تو یہ ہمارے انسٹیٹیوٹس زیادہ تر مطلب کہ جو لوکل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ یہ اشر کرتے ہیں, اگر ان کو کچھ دے بھی دیا جائے. ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا, وہ اسپوکن کورس کر رہا تھا, میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ اسپوکن کورس کر رہے ہیں, کیا آپ کو اس کے مطلب کہ ساؤنڈ سکھائے گئے ہیں, ساؤنڈ سسٹم سمجھایا گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں سر, ہمیں تو بس یہ بتایا گیا ہاؤ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف. یعنی ہمیں یہ بتا دیا, ہمیں کنٹینٹ کچھ سلیکٹڈ کنٹینٹ دے دیا جاتا ہے, اپنے نوٹس وہ ہمیں سیل آؤٹ کر دیتے ہیں, لیکن ہمیں روڈ میپ نہیں دیتے. یعنی کاپی کرنا سکھا دیتے ہیں, جنریٹ کرنا نہیں سکھاتے. جب تک ہم جنریٹ نہیں کر سکیں گے تب تک ہم کسی زبان کو سیکھ نہیں سکتے. اور آخری بات, اس کا حل بتاتا چلوں, کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے یہ بات کلیئر کر لیں, اس کے ساتھ جذباتی وابستگی ضروری ہے. اس کے ساتھ جذباتی وابستگی ضروری ہے. میں اس ایک, اب میں تھوڑا سا یہ سوچا جاتا ہے کہ بچے ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کسی چیز کو, زبان کو بچے ہم سے اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں. یہ بات غلط ہے, یہ ایک متھ ہے. بس ہم بھی یعنی ایڈلٹس بھی, اب اگر ہم یہ متھ کو مان لیں تو پھر بیچارے یونیورسٹی والے اسٹوڈنٹس کدھر گئے؟ ایڈلٹس بھی بچوں کی طرح ہی سیکھ سکتے ہیں, لیکن صرف 3 ریکوائرمنٹس ہیں. 3 ریکوائرمنٹس ہیں, لاسٹ ہے. پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمیں بچے کی طرح کین آبزرویشن رکھنی ہوگی. آؤ پھر سے بچے بنے, ہمارا یہی پروجیکٹ ہے. اور کیا کہتے ہیں, ہمیں بچوں کی طرح تھوڑا سا سوچنا ہوگا. ہم بھی اسی طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں لینگویج لرننگ ہیبٹس اپنے اندر. اول تو کین آبزرویشن ہونی چاہیے جیسی بچے کی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچہ کبھی جھجکتا اور ہچکچاتا نہیں ہے کسی بات کرتے وقت, وہ فوراً سے کنورسیشن میں کود پڑتا ہے, چاہے غلط بھی بول رہا ہے, لوگ اس پہ ہنس بھی رہے ہیں, اسے فکر نہیں ہوتی. ہم ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. ہمیں ڈرنا نہیں ہے, دوسری بات. تیسری بات, جذباتی وابستگی لازم رکھیں. 2 لفظ ہیں, 2 کنگڈمز ہیں, ایک ہے برابڈنگ, دوسرا ہے ہوائنم لینڈ. سپوز یور سیلف, آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ ایک کنگڈم میں گئی ہیں. اس کنگڈم کا ایک بڑا سا شاہی گیٹ ہے جیسا پہلے ہوا کرتا تھا, اور اس کے اوپر ایک بینر لگا ہوا ہے, ویلکم نوٹ لگا ہوا, ویلکم ٹو ہوائنم لینڈ. آپ اپنے فرینڈ کے ساتھ اس میں انٹر ہوتے ہیں. وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز کے طور پر 2 یونیکارنز, 2 ہارسز کھڑے ہیں بیٹل آرمر پہن کے. تھوڑا سا یوٹوپین ہوگا, تھوڑا سا میتھیکل ہوگا, تھوڑا سا امیجنیٹو ہوگا, لیکن انجوائبل ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. آپ نے ان کو کہا کہ ہمیں اس میں انٹر ہونے دیں. انہوں نے کہا ہماری ایک ہی شرط ہے ہوائنم لینڈ میں انٹر ہونے کی. وہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں بولنا ہمارے اس کنگڈم میں, ادروائز آپ کو نکال دیا جائے. آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں, اپنے فرینڈ سے بات کریں. جیسے ہی آپ نے انٹر ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا انتہائی ہر طرف پرسکون ماحول, خوشحالی, کوئی نیگیٹو اسپیکٹ اور نیگیٹیوٹی آپ نے اس کنگڈم میں نہیں دیکھی. آپ نے کہا چلیں جائے بیٹھ کے کسی جگہ پہ ملک شیک, کوئی چائے وغیرہ پیتے ہیں. آپ کیفے میں گئے ہیں, کیفے میں لکھا ہوا ہے ہوائنم لینڈ کیفے. وہاں جا کے آپ نے اس سے بات کی, اسے کہا کہ یہاں پہ کون کون سے شیکس یا سافٹ ڈرنکس ملتے ہیں. اس نے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن ہمارا اسپیشل سافٹ ڈرنک یا اسپیشل جو شیک ہے نا, اس کو ہوائنم شیک کہتے ہیں. اس میں تمام قسم کی ہم نے فروٹس وغیرہ ایڈ کیے ہیں,
آپ وہ آرڈر کرتے ہیں, آپ بھی آپ کے فرینڈ بھی, جیسے ہی وہ آ جاتا ہے اس بڑے سے گلاس پہ لکھا ہوتا ہے ہوئنم شیک اسپیشل فار یو. آپ اس کا جب پہلا سپ لیتے ہیں نا, آپ کو وہ اتنا لذیذ, اتنا ڈیلیشیس اور اتنا سویٹ لگتا ہے کہ آپ نے زندگی میں ایسا ڈیلیشیس قسم کا شیک کبھی نہیں پیا. آپ وہ پیتے ہیں, باہر نکلے, کیب پکڑی, کیب پہ لکھا ہوا ہوئنم لینڈ کیب, اور وہاں سے آپ باہر آ گئے. آپ کو ساری عمر جب بھی آپ ہارسز یا یونیکارنز کا نام سنیں گے یا ان کو دیکھیں گے, ان کی پکچر دیکھیں گے, آپ کو لفظ ہوئنم لینڈ یاد رہے گا. جبکہ دوسری کنگڈم کا نام جو میں نے لیا تھا وہ شاید کسی کو یاد نہیں, وہ براڈنگ نیگ, وہ بھی کنگڈم ہے, اس کا نام کسی کو یاد نہیں رہا. اس والے کا یاد رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے دوست, آپ کی فرینڈ, وہ ملک شیک, وہ گلاس اور وہ پورا انوائرمنٹ مل گیا. تو زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ جذباتی وابستگی شرط ہے. وہ ایموشنل اٹیچمنٹ جو آپ کے فرینڈ کے ساتھ تھی, اس شیک کے ساتھ تھی, اس کی سویٹنس کے ساتھ تھی, اور باقی چیزوں کے ساتھ تھی. لہٰذا یہ بات یاد رکھ لیں, زبان کو سیکھنے کے لیے جذباتی وابستگی ضروری ہے. میں شروع سے اینڈ تک یہی پیغام دیتا آ رہا ہوں, اس کے بغیر کوئی زبان سیکھی نہیں جا سکتی. جی بہت شکریہ سر, آپ نے بہت انٹرسٹنگ سی بات کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو اینڈ کیا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تو اینڈ ہم اسی بات سے کرتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ ہماری پہچان ہے, ہمیں اس کو سوچ کے بولنا چاہیے, ہمیں اپنی تمام تر خیالات کا اظہار کرنے کا ذریعہ ہے یہ زبان. تو اس شعر کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ پہلے 100 بار سوچنا ہے مجھے, پھر کہیں جا کر بولنا ہے مجھے. انشاءاللہ ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ اسما جمشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.